أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ بیکار ہے ذرا ٹھیک ہیں جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ عرفہ ہزاری کا، نقوی دل نواز، روبینہ رضوی میم، سائم بطول، سما فاطمه رضوی، توبہ فاطمه و خانم تحسین فاطمه، همه شما دوستان خوب هستید؟ سلام صبح همه شما دوستان بخیر. انشاءالله همیشه سالم و سرحال تندرست و پیروز باشید و زندگی پربرکتی و روز خوبی داشته باشید انشاءالله و همیشه در پناه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید انشاءالله. خب ہماری گفتگو چل رہی ہے صرف مقدماتی میں. آج بات شروع ہوگی ہماری فعل مضارع کے بارے میں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کل میں نے باقاعدہ پڑھا دیا تھا یہ، باقی کافی پوری کلاس کے بعد آخر میں پتہ لگا کہ ریکارڈنگ شروع کرنا بھول گئے تھے، لہٰذا پھر سے تو فعل مضارع کے بارے میں بتایا تھا کہ دیکھیے فعل مضارع آپ فارسی پڑھی ہوگی آپ نے جس نے، تو فارسی میں بھی تعریف سیم ہے فعل مضارع کی. ہر زبان میں ظاہر سی بات ہے، بس زبان الگ ہے تو قاعدہ الگ ہوتا ہے اس کا بنانے کا، لیکن تعریف سیم ہی ہوتی ہے. بھائی فعل مضارع کی تعریف کیا ہے؟ ایک ایسا فعل ہے جو موجود ہے یا آئندہ زمانے میں کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. مثلا کھانا ہے، مثلا کھانا اگر موجود ہے آئندہ زمانے میں دلالت کرے، جیسے میں کھاتا ہوں یا میں کل بریانی کھاؤں گا، میں کل کھاؤں گا، میں مدد کرتا ہوں، مدد کروں گا، میں کھاتا ہوں، کھاؤں گا، یہ سب کیا ہے؟ فعل مضارع. تو موجودہ یا آئندہ زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے پر، کام کے کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. ٹھیک ہے؟ اور اس کو بنانے کا ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی فارسی میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ بھائی بنانے کا طریقہ کیا ہے. پہلے تو مصدر سے بنے مضارع لیں گے، ہم جانتے ہیں مثلا بنے مضارع رفتن کا رو ہے، اس کے شروع میں می بڑھا دیں گے اور آخر میں ضمیر بڑھا دیں گے. می روم، میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. من فردہ بازار می روم، کل بازار جاؤں گا. من امروز بازار می روم، میں آج بازار. ٹھیک ہے نہیں؟ الان بازار می روم، الان درس می خوانم، درس می خوانم، فردہ درس می خوانم. لیکن کیونکہ یہ عربی ہے، عربی میں آپ جانتے ہیں کہ تو آپ فعل ماضی ہم پیچھے پڑھ کے آئے، لہذا پہلے فعل ماضی لکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر فعل ماضی کیا تھا؟ نصرہ تھا، اس نے مدد کی. نصرہ فعل ماضی کی تعریف کیا تھی؟ جی جی کرتے رہیے. ٹھیک ہے، فعل ماضی ایک ایسا فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنے یا حالت کے وجود میں آنے پر دلالت کرے. یعنی نصرہ، اس ایک مرد نے مدد کی، گزرے ہوئے زمانے میں مدد کی، یعنی اس ایک مرد نے مدد کی. سمجھ میں آیا؟ اب اس سے فعل مضارع بنانا ہے. بتایا کہ بتاتے ہیں کہ فعل مضارع بنانے کے لیے فعل ماضی کے پہلے صیغے میں پہلے تو علامت مضارع، علامت مضارع بڑھا دیں گے. تو علامت مضارع لکھ دیجیے پہلے. کیا؟ علامات. علامت کیوں نہیں کہا میں نے؟ علامات جمع ہے ورڈ. کیوں؟ کیونکہ ایک علامت تھوڑا، یہ چار علامات ہیں. علامات مضارع، فعل مضارع، علامات فعل مضارع. کیا کیا ہے؟ الف، الف وہ حمزہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ یا نہیں؟ کیونکہ آپ پڑھا تو میں نے کل دیا تھا نا یہ چیزیں، تو آپ لکھ چکے ہیں. یہ علامات فعل مضارع، ان کے مجموعے کو جمع کر کے ورڈ بنا دیتے ہیں. کیا؟ آتین. کیا؟ آتین. آپ سے کئے حروف آتے ہیں؟ کیا ہے؟ تو کئے حروف آتے ہیں؟ الف تا یا نون علامات مضارع ہیں، علامات مضارع ہیں، علامات فعل مضارع ہیں. مٹا دوں؟
اور جی بھی مجھے خود ہی کرنا پڑے گا، سوال کر کے جواب بھی خود ہی مٹا دوں. ہاں مٹا جی آگا. جی. تو فعل مضارع بنانے کے 4 اسٹیپ ہیں، 4 قدم اٹھانے پڑتے ہیں فعل مضارع بنانے کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ سب کو؟ فعل مضارع بنانے کے لیے 4 قدم ہیں. کون سے 4 قدم ہیں؟ 4 قدم نہیں، 4 قدم کا مطلب یہ نہیں ہے صوبہ فاطمہ آپ سے کہا جائے کہ فعل مضارع بنانے کے 4 قدم ہیں تو آپ سے کہیں بھائی 4 قدم اٹھائیے، تو کبھی آپ بستر سے اٹھ کے چل پڑے 1 2 3 4، کبھی ایسے 4 قدم چل پڑے آپ. قدم کا مطلب اسٹیپ. جی ٹھیک ہے، 4 اسٹیپ. پہلا اسٹیپ، سب سے پہلے فعل ماضی کے پہلے صیغے کے شروع میں علامت مضارع یا بڑھا. پہلا اسٹیپ کیا پڑھا دیں گے؟ یا. کیا بولے گا نصارہ سے؟ یا نصارہ. دوسرا قدم یہ ہے کہ فاعل فعل کو ساکن کریں گے. فاعل فعل کسے کہتے ہیں؟ فاعل فعل کسے کہتے ہیں؟ جو پہلا. کیا پہلا؟ نہیں، کسے کہتے کسے ہیں؟ فاعل فعل کہتے کسے ہیں؟ فعالہ کے وزن سے جو پہلا حرف ہوتا ہے فا کے کلمے کے وزن پہلے اصلی حرف کو، پہلے اصلی حرف کو پھر دوسرے اصلی حرف کو کتنے دن سے پہلا اصلی حرف. اللہ. کو کلمے کے پہلے اصلی حرف کو فاعل فعل کہا جاتا ہے، دوسرے اصلی حرف کو پھر تیسرے اصلی حرف کو لام الفعل کہا جاتا ہے. یہ فاعل فعل کیا ہے؟ نون ہے. فاعل فعل کو ساکن کریں گے. فاعل فعل کو ساکن کریں گے. ہو جائے گا ینسا. تیسرا قدم یہ ہے کہ عین الفعل. عین الفعل کی حرکت جیسے ماضی میں سماعی تھی، مضارع میں بھی سماعی ہوتی ہے ثلاثی مجدد میں، لہذا وہ آپ ڈکشنری میں دیکھ کے آپ دیکھ لیجیے گا. اور ڈکشنری میں اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو ڈکشنری میں دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایسے ملے گا آپ کو. کیسے؟ ایسے ملے گا جی. آپ کو اگر ضربت کا دیکھنے جائیں تو آپ کو ایسے ملے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نصر اگر فعل ماضی ہے تو مضارع میں عین الفعل پہ ضمہ ہے، یعنی نصر ینصرو ہے، ضربا یضربو ہے، سمع یسمعو ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ. تو عین الفعل کی حرکت مضارع میں بھی سماعی ہوتی ہے، لہذا اس باب کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کی حرکت دے دیں گے. اور اگر ہم اس کا النصر کا باب دیکھیں تو فعل یفعل ہے، یفعلو یعنی عین الفعل پہ ضمہ ہے مضارع میں. کیا ہے؟ لہذا ضمہ دے دیجیے. علامت مضارع پڑھائی اور فعل کو ساکن کیا، عین الفعل کو ضمہ دے. بچہ کیا؟ لام الفعل. چوتھا قدم یہی ہے کہ لام الفعل کو پہلے صیغے میں رفع دیں گے، یعنی ضمہ دیں. رفع کی علامت یہاں پر کیا ہے؟ پہلے صیغے میں ضمہ ہے. ہو گیا ینصر. فعل مضارع تیار ہو گیا. فعل مضارع تو فعل ماضی النصر سے ہوا نصرا، مضارع ہوا ینصرو، نصرا ینصرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ بناتے ہوئے گئے تھے اس لیے. ٹھیک ہے. ارفع ذالک بالنبات نفی دین رسوی میں صوبہ فاصلی نصرا اسکرین نہیں دکھ رہی ہے. شروع کی وجہ سے نصرا ینصر، نصرا ینصر. سمجھ میں آئے؟ 4 قدم یاد رہیں گے. بلے. مضارع کو پہلی بات تو فعل ماضی کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے. کس طریقے سے؟ سب سے پہلے علامت مضارع طوبہ فاطمہ ماضی کے شروع میں بڑھائیں گے. دوسرا فاعل فعل کو ساکن کریں گے. تیسرا عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، لہذا اس کے باب کے مطابق، اس کے وزن کے مطابق اس کے عین الفعل کو حرکت دے دیں گے. چوتھا قدم لام الفعل کو ضمہ دیں گے. ہے نہیں؟ جی آگا. جب ہم بنا دیں گے تو فعل مضارع بن جائے گا. فعل مضارع سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی آگا. ہم نے بتایا عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے، ڈکشنری میں جا کے آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ممکن ہے کہیں پہ فتحہ ہو عین الفعل پہ، جیسے آپ دیکھیے سارے بنا مثلا مثال کے طور پر فتحہ سے دیکھیے آپ. فتحہ اس نے کھولا، پہلا قدم علامت مضارع بڑھا دیجیے.
تو ہو جائے گا یفتح. دوسرا قدم صوبہ فاصلے میں غور کیجیے گا الفاظ آنے کا فاؤل فعل کو ساکن کر دیں گے. فاؤل فعل کیا ہے یہاں پہ بیٹا فاؤل فعل فاعل ہے یفتح کیا ہو جائے گا یفتح. یفتح سے پھر فاؤل فعل کو ساکن کیا تو ہو جائے گا یفتح. پھر عین فعل کی حرکت سمائی ہے عین فعل کی حرکت آپ دیکھیں گے فاؤل فعل اس میں فتح کے ساتھ عین فعل مضارع میں بھی مفتوح ہوتا ہے جی لہذا فتح دے دیں گے. اور چوتھا قدم آخر کو سمت دے دیں گے کیا ہو جائے گا یفتح. دیکھا یہاں فعل مضارع میں نصرہ کے ساتھ مضارع میں عین فعل پہ ضمہ تھا لیکن یہاں عین فعل کیا ہے عین فعل کیا ہے یہاں تا جو ہے وہ عین فعل ہے کیونکہ فا تے ہے فے تے ہے پہلا صیغہ فے ہے دوسرا صیغہ تے ہے. عین فعل پہ یہاں فتحہ ہے ٹھیک ہے. آپ ادھر دیکھیے ضربہ فعل ماضی ہے پہلا قدم علامت مضارع شروع میں پڑھا دیں گے ہو جائے گا یا ضرب. دوسرا قدم فاعل فعل جو کہ صاد ہے اس سے ساکن کر دیں گے ہو جائے گا یا ضرب. عین فعل کی حرکت ضربہ کے ساتھ اس کا وزن ہے وزن باب کیا ہے اس کا فعل یفعل عین فعل پہ اس کے مضارع میں کسرہ ہے لہذا عین فعل کیا ہے یہاں را کسرہ. سے کسرہ دے دیں گے ٹھیک ہے. اور پھر چوتھا قدم آخر کو سما دے دیں گے ہو جائے گا یضرب. یضرب. آپ نے دیکھا کہ فعل مضارع کی میں عین فعل کی حرکت سمائی ہے کہیں پہ ضمہ ہو سکتا ہے کہیں فتح اور کہیں باب دیکھنا پڑے گا کہ باب کیا ہے. جیسے نصرہ کا باب کیا ہے فعل یفعل فعل یفعل کیا ہے اس کا باب فعل یفعل. تو آپ کو کیا دکھ رہا ہے فعل یفعل میں کہ عین فعل کی حرکت ماضی میں فتح ہے اور مضارع میں عین فعل پہ ضمہ. مضارع میں عین فعل پہ ضمہ ہے. لیکن اس کا باب کیا ہے اس کا ہے فعل یفعل فعل یفعل. تو آپ نے کیا دیکھا یعنی ماضی میں عین فعل پہ فتح ہے مضارع میں بھی عین فعل پہ فتح ہے لیکن اس میں کیا ہے فعل یفعل فعل یفعل. کیا مطلب ہے عین فعل پہ ماضی میں بھی ماضی میں فتح ہے مضارع میں کسرہ ہے. دیکھیے سمجھ میں آیا جی یہ ہو گیا. تو عین فعل کی حرکت سمائی ہے یعنی آپ کو سمائی ہے. چیک کرنا پڑے گا اس میں ضمہ بھی ہو سکتا ہے عین فعل پہ مضارع میں فتح بھی اور کسرہ بھی لیکن افعال کے اعتبار سے جیسا اس کا باب ہوگا ویسا. سمجھ میں آ گیا. جی اب آپ کو چار قدم یاد رہیں گے کہ پہلی بات تو فعل مضارع فعل ماضی کے پہلے صیغے سے بنتا ہے. پہلے علامت مضارع اس کے شروع میں بڑھا دیں گے پھر فاؤل فعل کو ساکن کریں گے پھر عین فعل کو حرکت سمائیے لہذا اس کا جو باب ہے اسی کے مطابق کہ عین فعل پہ حرکت کیا وہ دیکھ کے دے دیں گے اور آخر کو ضمہ دے دیں گے تو پہلا صیغہ بن کے تیار ہو جائے گا. پہلا صیغہ ینصر یفتح یضرب. یہاں پہ مانا تھے نصرہ گزرے ہوئے ماضی تھا نا اس ایک مرد نے مدد کی یا ینصر موجودہ یا آئندہ زمانے میں مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد. فتح اس نے کھولا اس ایک مرد نے کھولا ماضی میں ہے نہیں یفتح وہ ایک مرد کھولتا ہے یا کھولے گا. ضربا اس ایک مرد نے مارا گزرا ہوئے زمانے میں لیکن یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے آپ نے دیکھا. اب بیچ میں کیا پتہ ہٹا دیں تو کیسے بنے فتح فعل یفعل جیسے فتح یفتح. ٹھیک ہے ضرب یضرب ضرب یضرب جیسے فعل یفعل. سمجھ میں آ گیا کہ نہیں. چار قدم اٹھا کر فعل مضارع تیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے چار اسٹیپ. اب اسٹیپ ہٹا دیے کیونکہ وہ خراب غلط تھے نا بیچ میں یہاں جا کے تیار ہوئی نا.
آپ کہیں گے نصارا ینصرو، فتح یفتح، ضربا یضرب، ٹھیک ہے. جی اللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ فعل مضارع بھی ماضی کی طرح اس میں بھی 14 ہی صیغے ہوتے ہیں. اس کے بھی کیونکہ یہ فعل ہے نا، فعل یعنی کام. اب کام کو انجام دینے والا فاعل سبجیکٹ جو ہے نا کام کو، اب وہ یا تو مرد ہے یا عورت، یا تو مذکر ہے یا نہیں، پہلے یا تو تھرڈ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن یا فرسٹ پرسن. اگر تھرڈ پرسن غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے. اب غائب اور حاضر بھی یا مذکر ہے یا مؤنث کام کو انجام دینے والا. ابھی مذکر مؤنث بھی یا ایک ہے تو مفرد، دو بھی کام انجام دے سکتے ہیں تو تسنیہ، دو سے زیادہ جمع کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، وہی 14 صیغے جو وہاں بنتے ہیں، بس ضمیروں کا فرق ہے، بس ضمیروں کا فرق. سمجھ میں آ گیا آپ سب کو یا نہیں؟ جی زینب ڈار سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تو فاطمہ جی اللہ. زینب بین رسمی میں نقل النواز ارفع ہزاری کا تحسین میں دقت نہیں. درس ششم وقار فعل مضارع فعل مضارع ایک ایسا فعل ہے کہ پر انجام کاری، کسی کام کے انجام دینے پر، انجام ہونے پر، یا پدید آمدن حالتی، یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر. اب یہ فارسی میں ہے نا، اردو میں پڑھاتا ہوں میں، لکھواتا بھی ہوں. تو کار یعنی کام، یا نکرہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا فارسی میں، یا نکرہ کسی کام کے انجام دینے پر یا کسی حالت کے وجود میں آنے پر در زمانے حال یا آئندہ دلالت نکلا. حال یا آئندہ زمانے میں یعنی موجودہ یا آئندہ زمانے میں دلالت کرے. جیسے ینصرو مدد می کناد، یاری، کمک می کناد یعنی یاری می کناد. یحسنو نیکو می شود، نیک ہوتا ہے. روش ساختن فعل مضارع لکھواؤں گا کل، یہ آج تو میں نے پریکٹیکل کر کے دکھائی ہے، زبانی بول کے بتایا ہے کہ کیسے بنتا ہے. کل 1 by 1 لکھوا بھی دیں گے. ٹھیک ہے، تحسین میں طوبہ فاطمہ زینب ڈار روبینہ رسم میں. فعل مضارع مانند ماضی، فعل مضارع ماضی کی طرح دارائے چہاردہ صیغے، 14 صیغے رکھتا ہے. کیا صیغہ اول فعل ماضی ساختہ شود کے فعل ماضی کے پہلے صیغے سے بنایا جاتا ہے. ترتیب ساختنیان، اس کو بنانے کی ترتیب کیا ہے؟ از مادہ ضربہ، ضربہ مادے سے اس کو بنانے کی ترتیب بشرح ذیل، نیچے کی تشریح کے اعتبار سے، نیچے جو توضیح دی ہے. یہ پہلا سٹیپ یہ کیا حروف مضارع را برسر فعل ماضی درمیاوری، حروف مضارع میں سے ایک کو فعل ماضی کے شروع میں لے آئیں گے. حروف مضارع کیا ہے؟ الف تا یا نون. تو ضربہ سے ہو جائے گا یا ضرب. دو فاول فعل آن را ساکن میکنیم، اس کے فاول فعل کو ساکن کر دیں گے، یا ضربہ سے ہو جائے گا یضرب. سے عین الفعل دا با توجہ میں وزن آن، عین الفعل کو اس کے وزن پر توجہ رکھتے ہوئے. ضربہ کا وزن کیا ہے؟ فعل یفعل، تو عین الفعل پہ کسرہ ہے تو اس کو کسرہ دے دیا، یضرب، یضربا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آخر آن را رفع بھی دیں گے، اس کے آخر کو رفع دے دیں گے، اس کے آخر کو رفع دے دیں گے. ہو جائے گا یضرب. کیا ہو جائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا آخر کو رفع دے دیں گے. رفع دینے کا کیا مطلب ہے؟ رفع دادن مضارع، مضارع کو رفع دینے کا مطلب یہ ہے کہ بے اضافے کردن ضم میں یا نون مفتوح و مکسور بے آخران، یا ضمہ اور یا نون مفتوحہ یا مکسورہ اس کے آخر میں اضافہ کر دینا. اب کہاں پہ نون مفتوحہ آئے گا؟ تین جگہ پر، 4 جگہ نون مکسورہ کہاں کہاں آئے گا وہ بتائیں گے، اور ضمہ کہاں کہاں پہ آئے گا. تو فعل مضارع یہاں مرفوع ہوتا ہے، اس پر رفع ہوتا ہے. رفع کی اصلی علامت ضمہ ہوتی ہے، آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. رفع کی اصلی علامت ضمہ، جب اعراب میں پڑھا تھا میں نے وہاں بتایا تھا کہ کبھی کبھی ضمے کی جگہ کچھ اور بھی آتا ہے. تو فعل مضارع میں ضمے کی جگہ 7 جگہ پر نون آتا ہے، یعنی یہ علامت رفع یہاں ضمہ ہے. رفع یہ بھی ہے، رفع نون بھی ہے. فرق یہ ہے کہ یہاں علامت رفع ضمہ ہے، یہاں علامت رفع نون ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم بتائیں گے. 14 کے 14 صیغے جب لکھوائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. توجہ، اسے یہاں چھوڑتے ہیں، جب لکھواؤں گا تو سمجھاؤں گا. توجہ، حرکت فعل سماعی است، عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو. عین الفعل کی حرکت سماعی ہے، یعنی اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. سماعی یعنی سنی ہوئی ہے، یعنی سن کر، جیسے عرب والوں نے استعمال کیا ہے بس وہی سن کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، اس کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے. جیسے
اس کا قاعدہ قانون ہے کہ بھائی مضارع بنانے کے لیے پہلے علامت مضارع بڑھائی جائے گی ماضی میں، اس کے بعد فاعل فعل کو ساکن کیا جائے گا، معین ہے، یہ قاعدہ ہے کہ فاعل فعل کو ساکن کریں گے، آخر کو رفع دیں گے، معین ہے آپ کریے یہ کام، لیکن عین الفعل آپ نہیں کر سکتے، وہ تو آپ کو دیکھ کے کرنا پڑے گا سن کے. یعنی ممکن ہے مفتوح مقصور یا مضموم بادشاہ، یعنی ممکن ہے عین الفعل مفتوح ہو یعنی اس پہ فتحہ ہو، مقصور ہو یا مضموم. اعراب پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا، رفع نصب معمولاً با استفادہ از فرہنگ لغت، جی معمولاً یعنی اکثر لغت یعنی ڈکشنری کو یوز کر کے میتوان آنرا بے دستاورد، اس سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی عین الفعل کی حرکت کا پتہ لگا سکتے ہیں. دل لغت نامے چنین نوشتے شجاعت، لغت نامے میں ایسے لکھا ہوا ہے جیسے میں نے ابھی لکھ کے بتایا تھا نا، ضربہ اس کے آگے زیر بنا ہوا ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عین الفعل مضارع فعل ضربہ مقصور، اس کا مطلب یہ ہے کہ عین الفعل ضربہ فعل کا عین الفعل مضارع میں مقصور. نصرہ کے آگے آپ کو ایسے ملے گا ڈکشنری میں ضمہ لگا ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل نصرہ کا مضارع کا عین الفعل مضموم ہے ینصر. علمہ کے آگے آپ کو ایسے مل جائے گا، مثلا اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوڈ ورڈ ہے کہ فعل علمہ کا مضارع کا عین الفعل مفتوح ہے یا علامہ ہے. ٹھیک ہے، مراحل ساختہ نے صیغہ اول مضارع نصرہ و علمہ، پیچھے ضربہ سے بنا کے دکھایا یا نصرہ اور علمہ سے. پہلے نصرہ علامت مضارع بڑھا دیا نصرہ، فاعل فعل کو ساکن کیا ہو گیا ینصرہ، عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق دے دی ہو گیا ینصرہ، آخر کو رفع دے دیا ہو گیا ینصر. علمہ علامت مضارع بڑھائی ہو گیا یا علمہ، فاعل فعل کو ساکن کیا ہو گیا یا علمہ، پھر عین الفعل کی حرکت باب کے مطابق اس پہ فتح ہے تو یا علامہ، آخر کو رفع دے دیا ہو گیا یا علامہ. سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ جی ہاں. اب کل انشاءاللہ اس کے 14 صیغے پہلے لکھوا کے پھر اس کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں پر کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ.